السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 4، آیت نمبر 4 سے ہم آیت نمبر 5 تک پڑھیں گے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے۔ کون سوال کرتے ہیں؟ ہم اس کی تفصیل آج ساتھ ساتھ ہی کریں گے کیونکہ ڈیٹیل ہے۔ کون سوال، کس نے سوال کیا؟ یہ صحابہ کرام ہیں۔ اب دیکھیں کہ پیچھے بات آ رہی تھی حرمت علیکم، حرام کر دیے گئے، یہ 10 چیزیں حرام کی گئیں، ٹھیک ہے، اور تھا بھی آخری حکم۔ اب صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی کہ پھر حلال کیا ہے، اس وجہ سے انہوں نے سوال کیا۔ اور صحابہ کرام کے جو سوال ہیں، جو صحابہ کرام کے سوالات ہوتے تھے وہ مطلب بڑے کام کے ہوتے تھے، اس وجہ سے صحابہ کرام نے یہ سوال کیا۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا احل لہم، ماذا کہ کیا کچھ، احل حلال کیا گیا، لہم واسطے ان کے، کن کے؟ صحابہ کرام کے اور سب کے، ایمان والوں کے۔ یعنی اب یہ دیکھیں آگے آتا ہے، قل کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، احل لکم، حلال کی گئیں، لکم تمہارے لیے، الطیبات پاکیزہ چیزیں۔ یعنی حلال کا جو یعنی حرام کی جو لسٹ دی گئی ہے وہ محدود ہے، لسٹ دے دی گئی ہے یہ حرام ہے، جیسے یہ 10 چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو ہیں۔ اور حلال کا دائرہ وسیع ہے، یعنی حلال زیادہ ہے، حرام کم ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو حلال ہونے کے باوجود حرام ہو جاتی ہیں، مثلاً احل لغیر اللہ، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ یہ اسپیکر آف کیجیے۔ اچھا، یعنی حلال ہونے کے باوجود وہ حرام ہو جاتا ہے جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا جائے، ٹھیک ہے۔ تو حلال کا جو دائرہ ہے وہ زیادہ وسیع ہے اور حرام کی لسٹ محدود ہے۔ اچھا، یہ احل لغیر اللہ میں حلال حرام کیسے ہو جاتا ہے؟ جی، اصل میں اس میں ظاہری ناپاکی تو موجود نہیں ہوتی۔ مثلاً آپ نے کوئی جانور ذبح کیا ہے اور آپ نے اس پہ غیر اللہ کا نام پڑھ دی، اللہ کے علاوہ کوئی بھی، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نام پکار کے کیا جائے، تب بھی وہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ شرک میں اصل میں یہ ظاہری ناپاکی تو نہیں، ناپاکی نظر تو نہیں آ رہی، لیکن جو مشرک ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، جو غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ نجس ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ مشرک جو ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے، پلید ہے۔ یہ عقیدے کی نجاست ہوتی ہے جس وجہ سے وہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حلال کا دائرہ وسیع ہے، حرام کی لسٹ آپ کو دے دی گئی ہے۔ کچھ چیزیں حلال بھی حرام ہو جاتی ہیں لیکن وہ عقیدے کی نجاست کی وجہ سے۔ احل لکم الطیبات، حلال کر دی گئے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں۔ ادھر جا کے یہ بات ان سے کہنا کہ جو بھی ہیں آن لائن انہیں کہیں کہ وہ اپنا مائک آف کر دیں، ہاں کوئی بھی وہاں جا کے ذرا جانا۔ اچھا، وما علمتم، اور کیا حلال کیا گیا ہے؟ اب آگے اللہ تعالیٰ اب حلال کی لسٹ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ طیبات میں کون کون سی چیزیں آئی ہیں؟ پاکیزہ چیزیں۔ طیبات کا الٹ کیا ہے؟ خبائث، ٹھیک ہے۔ پاکیزہ چیزیں، صاف ستھری چیزیں، وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ وما علمتم، اور جو سکھایا تم نے،
من الجوارح شکاری جانوروں کو. جوارح کسے کہتے ہیں؟ جارح کی جمع ہے. چلو کوئی نہیں، یہاں رکھتے جائیں. جی جوارح کس کی جمع ہے؟ جارح کی. اور جارح کہاں سے نکلا ہے؟ جرح سے. جرح جیم راحہ. جرح کہتے ہیں کمائی کرنے کو، محنت کرنے کو. وہ ایک لفظ آیا نا، ما جرحتم باللیل، یعنی جب تم کوشش کر رہے ہو رات کے وقت، یعنی چلنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، کمائی کرنا، مطلب اس کا یہ معنی بھی آتا ہے. دو معنی ہے، میں آپ کو دوسرا بھی بتاتی ہوں. ایک تو ہے کمانا، محنت کرنا، سفر کرنا، کوشش کرنا. ایک تو ہو جائے گا کہ وما علمتم، اور جو سکھایا تم نے، جارح کو، جوارح کو، شکاری جانوروں کو، غذا یعنی غذا کمانے والوں کو، اگر ایسے کر لیں تو یہ شکاری جانور. ایک جرح کہتے ہیں، جرحن کہتے ہیں زخم کو. زخم کے لیے بھی یہ جرحتم، جو تم نے زخم دیے، ایک لفظ یہ بھی آتا ہے، زخم لگانا. ایک معنی زخم کے ہیں کہ جب کوئی جانور یا پرندہ جو سدھایا ہوا ہو کسی شکار کو پکڑے گا تو وہ زخم لگائے گا. اور یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، ابھی بتاتے ہیں آپ کو کہ وہ کس طرح سے کرتے ہیں. کہ یعنی ایک لفظ بھی آتا ہے جارحانہ انداز، یعنی اٹیکنگ جو طریقہ ہوتا ہے، جو اٹیک کیا جاتا ہے. تو یہاں سے بھی جرح نکلا ہے، یعنی زخم لگانا. یعنی اس کو گردن سے پکڑے گا، یا جو جس طرح سے اس کو سکھایا گیا ہے وہ. تو اس لیے جوارح، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہو کہ جوارح شکاری جانور کو کس لیے کہا گیا، یعنی زخم لگانے والا، یا پھر کمائی کرنے والا، یا غذا کو پکڑنے والا. مکلبین، شکار کی تعلیم دینے والے. ہم پیچھے سے پڑھیں گے. اور جو وما علمتم، اور جو سکھایا تم نے، من الجوارح شکاری جانوروں کو، مکلبین، مکلب تکلیب سے نکلا ہے. مکلب کاف لام با قلب اس کا روٹ ہے. اور قلب یہ اس کو کہتے ہیں شکار کی تعلیم دینے والے کو، یعنی معلمین کو ہی مکلب کہا گیا، یعنی یہ سکھانے والے کو ہی کہا گیا. جی یہ خاص تعلیم ہوتی ہے، جیسے شکار کی تعلیم دینے والے. ایک تو ہوتی ہے نا، آپ کسی کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اور ایک آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں شکار کو پکڑنے کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ جو جانور سدھائے جاتے ہیں، مطلب جو ٹرینڈ ہوتے ہیں، اور وہ کس طرح سے آپ نے دیکھے ہوں گے، شکاری کتے خاص طور پہ جو ٹرینڈ ہوتے ہیں. یا اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، باز ہوتا ہے، شکرا ہوتا ہے، شاہین اور کتا، یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ اتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ ایک تو انہیں بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں سے یہ کھاتے نہیں ہیں. ٹریننگ کس چیز کی ہوتی ہے کہ انہوں نے اس میں سے کھانا نہیں ہوتا. اب یہ اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے چھوڑ دیا، مطلب مثال کے طور پہ باز یا شکرے کو چھوڑ دیا، یا کتے کو چھوڑ دیا، اور اس نے اپنے شکار کو آ گیا نا جوارح، وہیں سے پکڑا ہے، وہیں سے زخم لگایا جہاں سے اس نے پکڑنا تھا، اٹیک کیا، یعنی جارحانہ انداز اپنایا. تو اگر وہ آتے آتے ختم بھی ہو جاتا ہے، آپ اسے ذبح نہیں بھی کر سکتے، تو تب بھی وہ آپ کے لیے حلال ہوتا ہے. ہاں اگر اس میں سے وہ کھا لیتا ہے تو پھر آپ نہیں کھا سکتے. لیکن ٹریننگ کس چیز کی ہوتی ہے؟ اسی چیز کی ہوتی ہے کہ وہ اس میں سے نہیں کھاتے. ان ٹرینڈ جانور، اس کا آپ شکار نہیں کھا سکتے کہ جی کتا پکڑ کے لایا تو ہم کھا لیں. ان ٹرینڈ، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ آپ ٹرینڈ ڈاگ کے ساتھ یا باز کے ساتھ ان ٹرینڈ ڈاگ نہیں بھیجیں گے. کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ کس نے شکار پکڑا ہے. جسٹ جو ہے وہ شکاری ہوں، جن کو تعلیم دی گئی ہو، سکھایا گیا ہو، یعنی سدھائے گئے جانور ہوں. اس کو بھی ہم احسن البیان میں سے بھی تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے. تعلمونہن، تم سکھاتے ہو انہیں. کنہیں؟ ان جانوروں کو. تعلمونہن،
مما یعنی سکھاتے ہو تم انہیں، مما اس میں سے، علمکم اللہ جو سکھایا تمہیں اللہ نے۔ یہ جانوروں کو سکھانے کا علم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ یہ بھی علم اللہ کی طرف سے ہی آیا ہے، جیسے باقی تمام علوم اللہ کی طرف سے ہیں، ایسے ہی جانوروں کو سکھانے کے علم بھی اللہ کی طرف سے۔ اب یہ دیکھیں کہ یعنی اس میں دنیا کے دین کے ساتھ ساتھ اس میں دنیا کی تعلیم علم کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جسٹ آپ دین کا تعلیم علم حاصل کر رہے ہیں تو وہی کافی ہے، اور جیسے سائنسی علوم ہے یا کوئی دنیا کا علم ہے تو وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ یعنی نفع بخش نہیں ہے۔ اب وہ دعا ابھی جو ہم پڑھ رہے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، ہم پڑھتے ہیں نا علما نافعا وعملا متقبلا، یعنی نافع علم کا سوال کرتا ہوں۔ نافع علم میں جو چیز، جیسے مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، حتیٰ کہ آپ جانوروں کے بھی ڈاکٹر ہیں، تو آپ اگر انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اپنے اس علم کی وجہ سے، تو وہ بھی آپ کے لیے باعث ثواب ہے۔ آپ کسی کا دکھ درد ختم کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جیسے آپ پیلسٹائن میں آپ دیکھیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں ایز اے والنٹیئر کام کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں بھی، اسی طرح دنیا میں کئی ایسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں کہ جو یا سرجن ہوتے ہیں کہ وہ اکثر لوگوں سے فی نہیں لیتے، کہ جہاں پر یعنی آپ اگر کسی کے دکھ کو، آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر ایک ایسا شعبہ ہے کہ آپ کے وہ دکھ یا درد کو، جیسے کسی کو بلٹ لگ گئی ہے یا کسی کا آپریشن ہے یا مطلب سیزیرین ہے یا کوئی ایسا کیس ہے کہ جس میں آپ کو ضرورت ہے اب ڈاکٹر کی، اب آپ گزارا نہیں ہو سکتا، تو اگر وہ آپ کے ساتھ، حتیٰ کہ وہ آپ کے ساتھ اچھے انداز میں بھی، آپ نے دیکھے نا کوئی ایسے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو وہ بڑی عجیب طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور مریض کا دل بہت دکھتا ہے، اور کوئی ایسے ڈاکٹر ہوتے ہیں آپ کو دیکھتے ہی، انہیں ان کی بات سنتے ہی آپ کا درد جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، آدھا ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ کے علم میں ایسے ڈاکٹر بھی آئے ہوں تو ان کی جو اخلاق ہوتا ہے، اور اکثر ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں اچھا وہ ڈاکٹر فلاں ہم اس کے پاس گئے ہیں، تو اخلاق بھی بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے ڈاکٹرز کا۔ تو اور کئی ایسے ڈاکٹرز ہیں، اب جیسے مثال کے طور پر پیلسٹائن کی طرف اگر میرا اشارہ ہے کہ وہاں پہ ڈاکٹرز ایز اے والنٹیئر کام کیا انہوں نے، اور کئی ڈاکٹر ابھی جیسے ایک ڈاکٹر اسرائیل کی قید میں بھی ہیں۔ یہ علم انہوں نے سیکھا ہے تو دنیا کا علم تھا، سائنس انہوں نے بایو پڑھی، سائنس پڑھی، بایو وغیرہ، تو اس سے علم، اب ان کا یہ علم کیا ہو گیا؟ نافع ہو گیا۔ یعنی آپ دنیا کے علوم کو، جیسے کوئی میتھس پڑھتا ہے، کیمسٹری پڑھتا ہے، فزکس پڑھتا ہے، اگر آپ ان کو پڑھنے کے بعد ہم اس کو پڑھیں نا، تب آپ کو بات سمجھ میں زیادہ آئے گی۔ جیسے لا آف گریوٹی ہے یا بایو ہے، تو بایو کے بغیر آپ اس میں جتنی ایسی چیزیں ہیں، جیسے مضغہ، علقہ، انسان کی جو پیدائش ہے، اس کے جو آیات ہیں، آپ اس کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ سکتے۔ مطلب ایک سادہ بندہ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، جس نے بایو کیمسٹری فزکس کا علم ہی نہیں حاصل کیا، وہ صحیح طرح سے قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ خیر یہ بات نہیں، بہت سارے علماء گزرے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ علوم بھی نفع بخش ہو سکتے ہیں اگر ہم ان کو اس نیت سے سیکھیں کہ ہم نے جو ہے آگے نفع پہنچانا ہے یا ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس لیے نا اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ میں نے بچے کو حفظ کروانا ہے، 5ویں ہو گئی اب میں نے بچے کو ڈال دینا ہے، تو میں نا مطلب مجھے نہیں پتا اور لوگوں کا، لیکن میرا نہیں دل مانتا کہ آپ بچے کو ابھی سے اتنا برڈن ڈال دیں۔ پہلے آپ بچے کو سکھائیں، اتنا قابل کر دیں کہ وہ ترجمہ سیکھے اور اس کے علاوہ اور علوم سیکھے، پھر وہ اسے سیکھے۔ اچھا پھر اس کے بعد قرآن کو جب وہ سیکھ لیتا ہے، اس کے بعد جب وہ حفظ کرتا ہے نا، اس کا اپنا ہی مزہ ہے۔ وہ کہہ دیتے ہیں نا کہ نہیں بچپن سے پھر بعد میں حفظ نہیں ہوتا یا یہ وہ، تو پھر آپ نے اسے رٹانا ہی ہے، پھر کون سا حفظ کروانا ہے۔ وہ کچھ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ بس حافظ کا لیبل لگ جائے اور ہم بخشے جائیں۔ مجھے تو یہ دل کو بات کوئی نہیں لگتی، پتہ نہیں کیوں۔ ہاں وہ میں اکثر اپنے والد صاحب کی بات کرتی ہوں، تو میں نے جب ابو سے پوچھا تو میں نے کہا ابو 6 ماہ میں آپ نے، تو کہتے کہ میں نے پہلے قرآن کو سیکھا تھا۔ تو بہرحال اگر ہم فزکس کو سیکھتے ہیں، کیمسٹری کو سیکھتے ہیں، خاص طور پہ فزکس اور بایو، یہ 2 علوم ایسے ہیں، بلکہ میتھس بھی اب تو یہاں سے بہت زیادہ لیا جا رہا ہے، لیکن بایو اور فزکس ایسے 2 علوم ہیں
کہ جو آپ کو قرآن کو سمجھنے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ تو یہاں پر علم آ رہا ہے، یہ کون سا علم ہے؟ یہ تو شکاری جانوروں کو سکھانے کا علم ہے، یہ دنیا کے علم کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کا بھی سورس کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے یہ والا علم ہے۔ اچھا ہاں، کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو ان کا سیکھنا حرام ہے، جیسے مثال کے طور پر جادو، نجومی بن رہے ہیں، جادوگری سیکھ رہے ہیں، یا آپ موسیقی سیکھ رہے ہیں، یا آپ کچھ اور سیکھ رہے ہیں، کالا علم، یہ وہ کالا پیلا ایک ہی چیز ہوتی، جادو جادو ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کالا، چاہے وہ نیلا، چاہے وہ پیلا، چاہے وہ سفید یہ بھی ہمارے ایک ٹرینڈ چلے گا، کالا جادو تو یہ جادو ایک ہی ہوتا ہے۔ جی، موسیقی کی کلاسز ہوتی ہیں، بالکل ڈانس کلاسز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ نکل گیا۔ تو اس طرح کی تعلیم جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن جو افضل العلم ہے، یعنی قرآن جو ہے وہ بہترین، یعنی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن جو تم میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور ساتھ میں سکھلائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جی بالکل، وہ تباہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر آپ کو ان علوم پر عبور حاصل ہوگا تو پھر آپ قرآن کی جو نص ہے، ہم نے اس دن نص کی بات کی تھی کہ آپ اس کا ٹیکسٹ، اس کے نص کو ہم جیسے اب ڈیٹیل میں جاتے ہیں، جیسے دیکھیں آپ کچھ پہلے بھی اس دن بھی یہ بات ہو جی، کچھ شیلو نالج ہوتے ہیں، اوپر کے علوم ہوتے ہیں، بس اوپر سے ہم نے پڑھا، جیسے ٹھیک ہے وہ بھی، لیکن ہم اس کی جب گہرائی میں، جیسے اب ہم جوارح کی گہرائی میں گئے ہیں، دو طرح کے معنی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کمانے والے اور ایک زخم لگانے والے۔ تو اگر ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہمیں جیسے ہم تراویح میں سن رہے ہیں کہیں پہ بھی، تو وہ ہمیں قرآن جو ہے وہ ازبر ہو جاتا ہے، مطلب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ازبر تو خیر اس طرح تو نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں ہیں علم النافع، اسی لیے اللہم انی اسألک علما نافع، نافع علم مانگنا، وعملا متقبلا ورزقا طیبا، وہ عمل جو قبول ہو اور پاکیزہ رزق اور نافع علم مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم خالی کہہ دیتے ہیں اچھا ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر نہیں، مسلمان ڈاکٹر بنائیں، ایمان والا ڈاکٹر، ایمان والا انجینئر، ایمان والا مسلمان سائنسدان۔ یہ عبدالقدیر، آج 25 کروڑ لوگ اپنے گھروں میں ہنس رہے ہیں اس وقت، کس اللہ نے کام لیا اس سے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ یہ جو ہم یہاں پر بیٹھے سجدہ بھی کر لیتے ہیں نا، یا ہنس بھی لیتے ہیں، یا بات بھی کر لیتے ہیں، آرام سے اپنی مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کے فضل سے، پہلے اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ نے کام لیا اس شخص سے۔ تو جو ہے جیسے میں تو بلکہ یہ کہتی ہوں کہ محمد علی جناح کے بعد، ویسے تو اور بھی بہت، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر کا بھی اللہ کے فضل اور کرم سے ایک احسان ہے امت پہ کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ کام کر دیا۔ تو آج ہم واحد سپر پاور ہیں، جس وجہ سے آپ دیکھیں کہ اب جو یہ ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، تو یہ سب چیزیں، اس لیے ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ یہ اب مطلب آپ دیکھیں کہ باعث ہو جاتے ہیں لوگ قرآن کا علم سیکھنے کے بعد نا، بالکل، اور ان میں مطلب تکبر آ جاتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جب اپنے بچے کو یہ چیزیں سکھانے لگیں، سب سے پہلے ان کی گرومنگ کریں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کئی علماء بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، اب نئے جو موٹیویشن اسپیکرز آئے ہیں ان کو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان سے علم سیکھیں گے یا یہ وہ، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی علم سیکھنا ہے تو آپ جسٹ علماء کرام سے سیکھیں۔ کیوں عام بندہ کیوں نہیں قرآن کو سیکھ سکتا؟ جس نے فزکس پڑھی ہے، کیمسٹری پڑھی، وہ تو زیادہ اچھا سیکھ سکتا ہے قرآن کو۔ یہ جو یورپ میں مسلمان ہوتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں ہوتے ہیں، نان مسلمز ہیں، وہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ قرآن ان پہ تو زیادہ اثر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے علماء اکرام کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب یہ پھر نا وہ آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایک فرعونیت ٹائپ آ جاتی ہے، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے اگر آپ قرآن کا بھی علم حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ افضل العلوم میں سے۔ ہم پڑھے تھے وما علمتم من الجوارح، اور جو سکھایا تم نے شکاری جانوروں کو، مکلبین، شکار کی تعلیم دینے والے ہوں، متعلمونہن، تم سکھاتے ہو انہیں، مما، اس میں سے جو علمکم اللہ، سکھلایا تمہیں اللہ نے،
فکلو پس کھاؤ، مما اس میں سے، امسکنا جو وہ لے آئیں تمہارے لیے یا روک رکھے تمہارے لیے. شکار کر لیا اب وہیں پہ کھڑا ہو گیا، یا لے آیا یا شکار کر کے اکثر وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ روک رکھے تمہیں، وہ روک رکھیں علیکم تم پر، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ اور ذکر کرو نام اللہ کا، یعنی اس پر اللہ کا نام پڑھ، یعنی جب شکار کے لیے چھوڑو تو اللہ کا نام لے کے چھوڑو، اس کا مطلب یہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے. اب بار بار تقویٰ کی بات آئے گی. ان اللہ بے شک اللہ سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے. جلد حساب لینے والا یعنی آپ قبر میں گئے ہیں تو ساتھ ہی حساب شروع ہو گیا، یا پھر قیامت کے دن اللہ جلدی حساب لینے والا ہے. اس کو تھوڑا سا ہم یہاں سے دیکھیں گے حسن البیان میں سے کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے. ہاں جی، مقلب کا مطلب ہے شکار پر چھوڑنے سے پہلے اس کو سدھایا جائے، سدھانا. ایسے سدھائے ہوئے جانوروں کا شکار کیا. جانور دو شرطوں کے ساتھ حلال ہے. ایک، اسے شکار کے لیے چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھی گئی ہو. دوسری یہ کہ شکاری جانور شکار کر کے اپنے مالک کے لیے اسے چھوڑ دے، اس کا انتظار کرے، خود نہ کھائے. حتیٰ کہ اگر اس نے اسے مار بھی ڈالا ہو تب بھی وہ مقتول شکار شدہ جانور حلال ہوگا. مر بھی گیا ہے نا، آپ نے ذبح نہیں کر سکے آپ، تو وہ پھر بھی وہ جو ہے وہ حلال ہوگا. اچھا، چھوڑے ہوئے جانور کے علاوہ کسی اور جانور کی شرط. ہاں، یہ بھی بات آ رہی ہے، یہ جو پہلے بات کی تھی کہ شرط یہ بھی ہے کہ سدھائے ہوئے جو سکھائے ہوئے شکاری جانور ہے، جب انہیں چھوڑا جائے تو اس میں کوئی دوسرا جانور شامل نہ ہو. یہ نہیں آپ ٹریننگ دینے کے لیے کسی اور کو بھی ساتھ میں بھیج رہے ہیں، پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے پکڑا ہے. آپ دیکھیں کہ کتنا اہم ہے کہ سدھایا ہوا جانور آپ نے بھیجنا ہے، ادروائز آپ نے جانور نہیں بھیجنا. کتنی اللہ تعالیٰ نے یعنی دیکھیں کہ کتنا خیال رکھا ہے ہر چیز کا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس میں شرکت نہیں کروانی آپ نے کسی اور جانور کی. آگے چلتے ہیں. الیوم آج کے دن، احل آج کے دن سے مراد یا تو وہی دن ہے جس دن یہ آیات اتری ہیں، یا پھر ماضی کو ختم کر کے جو حرام چیزوں کو. آج کے دن یحل حلال کر دی گئیں لکم تمہارے لیے الطیبات پاکیزہ چیزیں. پھر دوبارہ آ رہا ہے الطیب کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ خبیث. ٹھیک ہے، یہ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے پاکیزہ چیزیں. وطعام الذین اور کھانا ان لوگوں کا اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، حل لکم حلال ہے تمہارے لیے. اب اس کھانے میں کیا شامل ہے؟ ہر طرح کا کھانا. اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا جو کھانا ہے وہ بھی حلال ہے تمہارے لیے، ہر طرح کی کوئی چیز. یہاں پہ آئے گا اہل کتاب کا ذبیحہ، جسے وہ ذبح کریں. ٹھیک ہے، وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. اگر تو وہ اس کے مطابق، کیونکہ آپ دیکھیں کہ تورات اور انجیل جب اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں تو اس میں بھی خنزیر کو حرام کیا گیا اور حلال کرنے کا، ذبح کرنے کا طریقہ بتایا گیا. اگر وہ اس تمہارے یعنی مماثلت ہے، طریقہ درست ہے، صحیح طرح. ذبح کسے کہتے ہیں؟ اور یہ جو جھٹکا دیتے ہیں یا بلٹ مارتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ ذبح کیسے کیا جاتا ہے؟ ذبح ایسے کیا جاتا ہے کہ ہاں خون نکلے، اس کو ذبح بولتے ہیں. ذبح کا نام بھی لیتے ہی آپ کو فوراً آ جائے. جیسے مثال کے طور پر کہا جائے کہ کسی نے فلاں کو ذبح کر دیا، تو ذبح سے فوری آپ کے دماغ میں کیا تصویر بنے گی کہ اس نے اس کی گردن پہ چھری پھیر دی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کے نام تو ذبیحہ. اب وہ ذبیحہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس کو بجلی کا جھٹکا دیا جائے یا اس کو بلٹ مار کے کیا جائے، وہ ذبیحہ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ اہل کتاب کا ذبیحہ ہے، یہود و نصارہ دونوں اس میں شامل ہیں. کھانا ان کا جو دیے گئے اہل کتاب، حل لکم تمہارے لیے حلال. حلال کیوں ہے؟ کیونکہ مماثلت ہے، ان کا بھی طریقہ درست ہے. مشرکین کا کھانا کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ مشرک ہیں، وہ تو نجس ہیں. ہاں جی، غیر اللہ کا. وطعامکم اور کھانا تمہارا حل لہم حلال ہے ان کے لیے، حلال ہے ان کے لیے. لیکن شرط میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے جیسے مرضی آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا تو آپ کہیں نہیں اہل کتاب کا تو
کھانا ذبیحہ کی بات بار بار اگر باہر کہیں آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس شاپ سے صحیح جو حلال میٹ گوشت ملے گا تو وہ ہم کھا سکتے ہیں۔ والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، کیا بات آ رہی ہے پیچھے؟ الیوم احل لکم طیبات، حلال کر دی گئی تمہارے لیے۔ اب احلہ کا ذکر آ رہا ہے، پہلے کیا ذکر آیا تھا؟ حرمت علیکم، ٹھیک ہے؟ اب آ رہا ہے احل لکم طیبات، طیبات میں آگے پھر ساری ڈیٹیل آ رہی۔ والمحصنات، پاک دامن عورتیں، من المومنات، مومنہ عورتوں میں سے۔ محصنات ہم نے کیا پڑھی تھی؟ یہ ہم نے 5واں پارہ پڑھا تھا، اس میں تھوڑا سا جلدی سے بیان۔ حسن، قلعہ، احسان، سواد والا، سین والا نہیں، یعنی اونچی فصیل والی عمارت۔ اس میں کون ہے؟ شادی شدہ محسنات میں۔ نمبر 2 خاندانی یعنی آزاد عورتیں، نمبر 3 پاک دامن، اور نمبر 4 مسلمان عورتیں محسنات میں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ مومن ہوں۔ والمحسنات، اور پاک دامن عورتیں، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتابہ، جو دیے گئے کتاب، یعنی کون؟ یہود و نصارہ دونوں۔ اہل کتاب اگر تو آ رہا ہے نا بنی اسرائیل تو وہ جسٹ یہود مراد ہے، اور اگر اہل کتاب کا ذکر آ رہا ہے تو پھر دونوں آ رہے ہیں، یہود و نصارہ دونوں۔ اب آپ کے لیے مومن عورتیں، محسنات پاک دامن عورتیں اہل کتاب کی حلال ہیں۔ من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی جو تم سے پہلے دیے گئے کتاب، یعنی یہ یہود و نصارہ۔ اب کیا ہر طرح کی عورت سے شادی کی جا سکتی ہے؟ چاہے اس کا کوئی، پاک دامن سے مراد کیا ہے؟ جس کا کریکٹر، جو کریکٹر وائز اچھی ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی ہم احسن البیان میں سے اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اذا آتیتموہن، جب دے دو تم انہیں۔ اب شرط کیا رکھی جا رہی ہے نکاح کی؟ اذا آتیتموہن، عطا سے نکلا، جب دے دو تم انہیں۔ ہنہ کا لفظ آ رہا ہے، کیوں؟ ہنہ کا صیغہ آ رہا ہے، نون کا، نون تانیث، جی ٹھیک ہے جی، یہ مؤنث ہے۔ دے دو تم انہیں، اجورہن، مہر ان کے۔ اجر کیا مطلب ہے؟ بدلہ، عوض، مہر ان کے۔ یہاں پر مہر کو اجر کہا گیا، مہر نہیں کہا گیا۔ محسنین، کس لیے؟ نکاح میں لانے والے، وہ نکاح میں لانے والیاں ہوں، نون آ رہا ہے پھر، یہ نون تانیث ہے، نکاح میں لانے والیاں ہوں، غیر مصافحین، نہ کہ بدکاری کرنے والیاں ہوں، ٹھیک ہے؟ مصافح کا پہلے بھی ایک مرتبہ اس کی ڈیٹیل کافی پہلے بھی ہو، غیر مصافح، نہ بدکاری کرنے والے ہوں، مطلب ایک تو صفا میں نے بتایا تھا کہ پانی بہانا، یعنی وقتی لذت، سین فا ہا اس کا، یعنی زنا، یعنی جنسی تسکین کو جس کو کہا جاتا ہے، جسٹ آپ نے جنسی تسکین کے لیے نہیں بلکہ نکاح۔ محسنین، محسن پہلے بتا دیا کہ کیا چیز ہے، ایک ایسی اونچی دیوار، قلعہ، قلعے میں لانے کے لیے آپ نے ان سے نکاح کرنا ہے، اور مہر دینا ہے، مہر شرط ہے، نہ کہ صرف جنسی تسکین کے لیے آپ نے، جس کو نکاح متع بھی کہا جاتا ہے، چند گھنٹوں کے لیے جو شیعہ کرتے ہیں کہ چند گھنٹوں کے لیے نکاح کر لیا، اور اس کا نہ کوئی گواہ ہوتا ہے، نہ کوئی اس کی شرط ہوتی ہے، 1-2 دن ٹائمنگ فکس کر لیتے کہ اتنی دیر کے بعد یہ نکاح جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ بنانے والے، اخدان چھپے دوست، یعنی اعلانیہ فرینڈشپ، غیر مصافحین، یا متخذی اخدان۔ اخدان کہاں سے نکلا تھا؟ جو ہم نے پہلے ایک مرتبہ پڑھا تھا، خدن سے۔ خدن کہتے ہیں چھپی دوستی کو، ٹھیک ہے، یعنی نہ تو چھپی فرینڈشپ ہو نہ اعلانیہ فرینڈشپ ہو، صرف کیا ہو؟ نکاح اور گواہوں، اور پھر چھپا نکاح بھی صحیح نہیں ہے، یہ جو نکاح چھپ کے کیا جاتا ہے اور گواہ بھی نہیں ہوتے، پتہ ہی نہیں چلتا نکاح ہوا کہ نہیں۔ نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے، اس کے گواہ ہونے چاہیے، یہ ان کے اس کی مین شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ وَمَن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے، بالایمانی، ساتھ ایمان کے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایمان کے ساتھ کیسے کفر ہوتا ہے؟ یعنی زبان سے ہم کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا عمل جو ہے وہ اس کا انکار کر رہا ہے۔
اکثر کہہ دیتے ہیں یہ آپ فرسودہ باتیں کر رہے ہیں، پرانے وقتوں کی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، ہمیں اسے آپ ہمیں نہ سمجھائیے، یہ فیشن اولڈ ہو چکا ہے اور یہ نہ پرانی باتیں ہیں. کہا جاتا ہے یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اب دور نیا آ گیا ہے. اب آپ کیا ایسی کیوں باتیں، ایسی باتیں ہماری اولادیں یا ہم لوگ بھی ایسی باتیں اکثر کر جاتے ہیں. جو کوئی کفر کرے ایمان کے ساتھ فقد حبط اعمالہ، پس تحقیق ضائع ہو گیا عمل اس کا. ویسے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ آیات ہمارے لیے آئیں، وَمَن یکفر بالایمان، ایمان کے ساتھ کفر کرنا، یعنی ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ رہے ہیں لیکن کام ہمارے سارے وہی ہیں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، وہ آخرت میں من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ فی زمانہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا، زنا کو ہم نے آسان بنا دیا. نکاح کو کیسے مشکل بنا دیا؟ اتنا پہلے جہیز اور پہلے تیار کرو، پھر بچی کی شادی کرو، اور زنا جاؤ آپ چند پیسے دو اور جا کے جنسی تسکین حاصل کر لو. اس لیے جو ہے یہ چیزیں ہم تھوڑا سا اس کو احسن البیان میں سے دیکھیں گے. ذبیحہ کا خاص طور پہ الیوم احل لکم، مجھے نظر ہی نہیں آ رہا. اچھا چلیں 805. اہل کتاب کا وہی ذبیحہ حلال ہوگا جس میں خون بہایا گیا ہو، نہ کہ ان کا مشینی ذبیحہ، کیونکہ اس میں خون بہنے کی ایک بنیادی شرط مفقود ہے، وہ اس میں خون نہیں بہتا. اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت کے ساتھ ایک تو پاک دامن کی قید ہے، جو آج کل اکثر اہل عرب کی عورتوں میں مفقود ہے، یعنی جو آج کل اکثر اہل کتاب کی عورتوں میں نہیں پائی جاتی. دوسرے اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے جو ایمان کے ساتھ کفر کرے اس کے اعمال برباد ہو گئے. اس سے یہ تنبیہ مقصود ہے کہ اگر ایسی عورت سے نکاح کرنے میں ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو بھی بہت ہی خسارے کا سودا ہوگا. ہاں بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ کسی ایسی عورت سے شادی کر رہے ہیں کہ جو ایمان والی ہی نہیں ہے تو پھر آپ کی اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ آپ دیکھیں کہ عورت جو ہے وہ ایک پورا خاندان بناتی ہے، تو ایسی عورت کا تو آپ پھر گھاٹا ہی گھاٹا دے رہا. آج کل اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح میں ایمان کو جو شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں اس کی ہم وضاحت ہی نہیں کر سکتے. اور ایمان کو بچانا حالانکہ فرض ہے، ایک جائز کام کے لیے فرض کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا، اس لیے اس کا جواز بھی اسی وقت ناقابل عمل رہے گا. اچھا چلیں، بہرحال میں اصل میں جو پڑھنا چاہ رہی تھی نا وہ یہاں پہ لکھا نہیں ہوا کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں اگر آپ نے کوئی ہو کہ انہوں نے اس کو ناپسند ہی فرمایا، شاید وہ کہیں اور ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ عورت سے شادی کر سکتے ہیں، مرد سے نہیں کر سکتے. پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں؟ جی، مرد سے نہیں کر سکتے کہ آپ کو کوئی مرد باہر کو مسلم آپ عورت گئی ہے باہر اور اسے کوئی یہودی یا عیسائی پسند آ گیا تو وہ اس سے شادی کر لے، ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ نسل آگے بڑھتی ہے جی، عورت سے. عورت اگر آتی ہے تو آپ کی پوری فیملی کے اندر آئے گی، چلو پاکستان آ گئی یا کسی بھی اسلامی ملک میں، آپ کے گھر میں آتی ہے، آپ اسے چینج بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کی عورت، مسلمان عورت کسی عیسائی یا یہودی کے گھر میں جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اپنے آپ کو، وہ سب کو بدلے گی، پہلے پورے خاندان کو. کتنا ٹف ہے. آج تو آپ اگر کسی غیر مسلک کے شادی کر دیں تو وہ اتنا ٹف ہوتا ہے سب کو بدلنا. مثال کے طور پر کسی مشرک گھرانے میں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف کر دے، کسی ایسے گھرانے میں جو مطلب قبروں پہ، مزاروں وغیرہ پہ جاتے ہوں یا اس طرح، نعوذ باللہ من ذالک، بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں تو وہاں کتنی مشکل ہوتی. نہیں، ذہن نہیں بدلا جا سکتا، کافی عورت بیچاری کھپ جاتی ہے. تو اس لیے جائے کہ آپ غیر مسلموں میں اپنی عورت آپ کی جائے، اس لیے صرف اہل کتاب کی عورتوں سے، وہ بھی پاک دامن، جن کا کریکٹر ٹھیک ہو. پاک دامن سے مراد کریکٹر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. نہ کہ آپ اپنی بچیوں کو کسی یہودی یا مجوسی یا عیسائی کے ساتھ، لڑکے کے ساتھ بیاہ دیں. یہ بھی غلط ہے اور یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے گواہ ہم خود ہیں. یہ ہو رہا ہے کہ آپ اپنی لڑکی کسی اس کو دے رہے ہیں.
استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمارے بڑوں کو بھی معاف کرے جو یہ کام کر رہے ہیں. تو استغفر اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک.